بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست شاہ آباد کے حکمران جہانگیر شاہ کے 4 بیٹے تھے، عدنان، ارسلان، نعمان اور ریحان۔ چاروں شہزادے اچھے تعلیم یافتہ، فن سپہ گیری میں ماہر، ذہین اور اچھی قوت فیصلہ کی خوبیوں سے مالا مال تھے۔ وہ خوش اخلاق اور بلند کردار بھی تھے۔ جہانگیر شاہ کی فکر یہ تھی کہ وہ ان 4 شہزادوں میں سے کسے اپنا جانشین، اپنا ولی عہد مقرر کرے۔ اصول اور خاندانی روایت کے مطابق یوں تو جانشینی اور ولی عہدی کا حق سب سے بڑے شہزادے یعنی شہزادہ عدنان کا تھا، مگر خود جہانگیر شاہ کی نظریں 4 بیٹوں کی ذہانت، اخلاق، عادت، بہادری اور فن سپہ گیری میں مہارت کسی ایک بیٹے کو ولی عہد نامزد کر دینے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ اس طرح ولی عہدی سے محروم رہ جانے والے شہزادوں اور ان کی صلاحیتوں سے حق تلفی ہوگی۔ ایک خوشگوار شام تھی۔ جہانگیر امور سلطنت کی ذمہ داریوں سے عہد برا ہو کر محل کے شاہی باغ میں بیٹھا اس سوال پر غور و فکر کر رہا تھا۔ 4 شہزادے باغ کے ایک حصے میں شمشیر زنی کی مشق میں مصروف تھے کہ وزیر اعظم عقیل احمد بھی وہاں پہنچ گئے۔ جہانگیر شاہ کو گہری سوچ و فکر میں مبتلا دیکھ کر سمجھ گئے کہ بادشاہ اپنے 4 بیٹوں کے مستقبل پر غور و فکر میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے شاہی رسم و رواج کے مطابق بادشاہ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور توجہ فرمائیں تو اس خادم کی ایک تجویز ہے۔ بادشاہ نے وعلیکم السلام کہہ کر سلام قبول کیا، پھر مسکرا کر بولے، کہو وزیر اعظم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور آپ کے مسئلے کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 4 شہزادوں کو ایک ایسی مہم پر ملک کے باہر بھیج دیں جہاں ان کی صلاحیتوں، ان کی فن سپہ گیری، بہادری، قوت فیصلہ اور عوامی بھلائی کے جذبے کا امتحان ہو جائے۔ جو بھی شہزادہ اس مہم میں کامیابی حاصل کرے، آپ اسی کو ولی عہد سلطنت مقرر کرنے کا اعلان کر کے اسے اپنا جانشین نامزد کر دینا۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح 4 شہزادوں میں سے کسی کی بھی کوئی حق تلفی نہ ہوگی۔ کوئی بھی شہزادہ آپ کے اس فیصلے کے خلاف اپنے جذبات و خیالات کا اظہار نہیں کرے گا، کیونکہ اس مہم میں اپنی ناکامی پر خود احساس ہوگا کہ وہ شرط کے مطابق اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جہانگیر شاہ نے وزیر اعظم کی اس تجویز پر چند لمحے غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم اجازت لے کر واپس چلے گئے تو جہانگیر شاہ نے شمشیر زنی کی مشق میں مصروف 4 شہزادوں کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے خادم سے پیغام بھجوا دیا۔ پیغام ملتے ہی 4 شہزادوں نے شمشیر زنی کی مشق فوراً ختم کر دی، منہ ہاتھ دھویا، پھر باپ کی خدمت میں پہنچ کر ادب سے بولے، جی ابا حضور، آپ کے خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، حکم فرمائیں۔ جہانگیر شاہ نے 4 بیٹوں کے سروں پر باری باری شفقت کا ہاتھ پھیرا، دعائیہ کلمات سے نوازتے ہوئے انہیں اپنے سامنے رکھی نشستوں پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور پھر بولے، شہزادو تم 4 ہی میرے لیے یکساں درجہ رکھتے ہو۔ میں تم 4 کو ہی ترقی کرتے، آگے بڑھتے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی کے پرچم لہراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے میری خواہش تھی کہ شہزادہ عدنان جو تم میں سب سے بڑا ہے اور تمہارا بھائی بھی، اسے اپنی سلطنت کا ولی عہد یا اپنا جانشین مقرر کیے جانے کا اعلان کر دوں، مگر پھر خیال آیا کہ اس طرح ولی عہد اور جانشین مقرر کر دیے جانے پر تم تینوں بھائیوں کو حسد یا کوئی ملال نہ پہنچے، اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ تم پرستان کا ایک پھل جسے مونگا پھل کہتے ہیں، جو بھی شہزادہ اس مہم میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرے گا اور پرستان سے مونگا پھل لا کر میری خدمت میں پیش کرے گا، وہی ولی عہد سلطنت قرار پائے گا اور وہی میرا جانشین بھی ہوگا۔ 4 بھائیوں نے اپنے والد جہانگیر شاہ کی بات سنی اور فوراً ہی اس مہم کو سر کرنے اور پرستان سے مونگا پھل لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ابا حضور ہم اس مہم کو سر کرنے کے لیے کل صبح ہوتے ہی سفر کا آغاز کر دیں گے۔
اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس مہم میں کامیابی و کامرانی حاصل کر کے پرستان کا مونگا پھل لے آئیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے ولی عہد سلطنت ہونے کا اعزاز حاصل کریں۔ دوسرے دن صبح ہوئی، چاروں شہزادوں نے محل کی شاہی مسجد میں نماز فجر ادا کی، پھر ایک ایک پارہ معمول کے مطابق تلاوت کرنے کے بعد ناشتہ کیا۔ اسی دوران شاہی خدام نے ان کے اپنے پسندیدہ گھوڑے سفر کے لیے تیار کر دیے۔ جہانگیر شاہ نے خود محل سے باہر آ کر انہیں کامیابی کی دعائیں دیتے ہوئے مہم کے سفر پر روانہ کیا۔ چاروں شہزادے محل سے نکل کر اس چوراہے پر پہنچے جہاں سے 4 راستے الگ الگ چاروں سمتوں کی طرف جاتے تھے۔ بڑے شہزادے عدنان نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا، یہ راستہ مشرق کی سمت جاتا ہے، میں اللہ کا نام لے کر اسی سمت آگے بڑھتا ہوں۔ 1 سال بعد ہم اس چوراہے پر دوبارہ ملیں گے اور جو بھی اس مہم میں کامیاب واپس آئے گا اسے ساتھ لے کر شاہی محل میں ابا سے ملنے ساتھ چلیں گے۔ تینوں چھوٹے شہزادوں نے اپنے بڑے بھائی شہزادہ عدنان کی بات مان لی اور 1 سال بعد اسی چوراہے پر ملنے کا وعدہ کر کے مہم پر جانے کے لیے اللہ حافظ کہہ دیا۔ شہزادہ عدنان دل ہی دل میں اپنی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا مشرق کی سمت جانے والی سڑک پر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اسے چلتے ہوئے صبح سے دوپہر ہو گئی۔ سورج سر پر آ گیا، ماحول میں اب تمازت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک صاف ستھری جگہ دیکھ کر درختوں کے ٹھنڈے سائے میں اس نے پہلے نماز ظہر ادا کی، پھر دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرنے کے بعد وہیں لیٹ گیا۔ ابھی شہزادہ عدنان کو وہاں آرام کرتے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اسے کوئی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ آنکھیں کھول کر آہٹ محسوس ہونے والی سمت کی طرف دیکھا تو وہاں ایک عجیب و غریب سی صورت کا حیوان کھڑا تھا۔ اس نے شہزادہ عدنان سے کہا، تمہارا نام شہزادہ عدنان ہے اور تم جہانگیر شاہ کے سب سے بڑے بیٹے ہو۔ اس وقت تم ایک مہم کے لیے گھر سے نکلے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مدد کروں۔ پھر ذرا سا ٹھہر کر بولا، شہزادے، آرام کے لیے تو پوری عمر پڑی ہوئی ہے، پہلے اپنی مہم سر کر لو، پھر جی بھر کر آرام کرتے رہنا۔ یہاں سے چلنے کے بعد تم شام تک اسی راستے پر آگے بڑھتے رہو گے، شہری حدود ختم ہو جائیں گی اور تم ایک گھنے جنگل میں پہنچ جاؤ گے۔ اس جنگل میں ایک خوبصورت محل نظر آئے گا، اس محل میں ایک بزرگ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ آگے سفر پر جانے کے لیے وہی تمہاری رہنمائی کریں گے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، وہ یہ کہ جیسے ہی تم محل میں داخل ہوگے تو تمہیں رونے، چیخنے، ہنسنے، کہکے لگانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اگر ان آوازوں کو سن کر تمہارے ہوش و حواس سلامت رہے تو محل کے رہنے والے بزرگ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اگر تم نے ان آوازوں کو سن کر ذرہ برابر بھی دل میں خوف محسوس کیا تو تمہارا وجود پتھر کا مجسمہ بن جائے گا۔ یہ کہہ کر حیوان نما وہ جاندار شہزادہ عدنان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عدنان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسی راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ اب چلتے چلتے سورج بھی مغرب میں پہنچ گیا تھا، سائے لمبے اور ماحول شام کی سرمئی چادر پھیلنے لگی تھی۔ جنگل میں شہزادے کو ایک بڑا خوبصورت محل نظر آنے لگا تھا۔ وہ اپنا گھوڑا لیے اسی محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل کی تعمیر بڑے خوبصورت انداز میں سفید پتھروں سے کی گئی تھی۔ شہزادہ اپنا گھوڑا لیے ہوئے محل میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے محل میں قدم رکھا، اسے خوفناک چیخیں، بلند کہکے اور طرح طرح کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے تو وہ بے خوفی سے آگے بڑھتا رہا، پھر اسے ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا۔ دھماکہ اس قدر تیز اور شدید تھا کہ شہزادے نے فوراً پیچھے گردن گھما کر دیکھا اور اب وہ شہزادہ عدنان نہیں بلکہ شہزادے کا مجسمہ رہ گیا تھا۔ بے جان بت بنا وہ پتھر کا بن چکا تھا۔ اس کا مجسمہ بنتے ہی محل کہکوں سے گونجنے لگا۔ وہ محل کے طلسم میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اس سے چھوٹا بھائی شہزادہ نعمان پرستان سے مونگا پھل لے آنے کے لیے مغربی سمت میں جانے والی سڑک پر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے وہ راستے کو گھیرے ہوئے ایک بہت ہی اونچے پہاڑ کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو وہیں دریا کنارے چھوڑ دیا
اور خود پہاڑی پر قدم قدم اوپر چڑھنے لگا۔ وہ بہت ہی سنبھل کر ایک ایک قدم اٹھاتا پہاڑی پر چڑھ رہا تھا، پھر بھی ایک جگہ اس کا پیر پھسل گیا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر سنبھل نہ سکا اور پہاڑی سے لڑکتا ہوا ایک تالاب کے کنارے پہنچ کر ہی رکا۔ اس نے دیکھا کہ تالاب چھوٹے بڑے ہر قسم کے مگرمچھوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں موجود سارے مگرمچھ اس کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے سالم ہی نگل جائیں۔ شہزادے کے لیے اتنے مگرمچھوں کا تنہا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 2-3 مگرمچھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی محفوظ رکھ سکتا تھا، مگر یہاں موجود مگرمچھوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔ جس طرف دیکھتا اسے خونخوار بھوکی نظروں سے مگرمچھ اسے گھورتے ہی نظر آتے۔ وہ بری طرح گھبرا گیا۔ آخر اسے سفید پری یاد آ گئی جسے اس نے ایک ظالم جادوگر کی قید سے رہائی دلوائی تھی۔ اس وقت پری نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے اپنی انگوٹھی دے کر کہا تھا، اگر تمہیں میری مدد کی کبھی ضرورت پڑے تو تم اس انگوٹھی کو اپنی شہادت کی انگلی سے رگڑ دینا، میں تمہاری مدد کو فوراً پہنچ جاؤں گی۔ شہزادے نے اپنے سفری بیگ سے انگوٹھی نکالنی چاہی تو وہ بیگ میں نہیں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، ممکن ہے پہاڑی سے لڑک کر نیچے گرتے ہوئے اس کی بیگ سے انگوٹھی نکل کر کہیں گر گئی ہو۔ اس نے اپنی گمشدہ انگوٹھی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس سے پہلے کہ ناکام ہو کر وہ اپنی کوشش ترک کر دیتا، ہمت ہار جاتا، اسے یاد آیا کہ خالق کائنات اللہ رب العالمین نے تو مایوسی کو کفر قرار دیا ہے، وہ تو خود مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو نہیں۔ پھر وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنے لگا۔ اس نے وضو کیا اور نفل کی نماز نیت باندھ لی۔ نماز پوری کر کے جب اس نے سلام پھیرا تو اپنے سامنے ایک بزرگ کو کھڑے ہوئے دیکھا جو اس کی نماز پوری ہونے کا انتظار میں تھے۔ انہوں نے شہزادہ نعمان سے کہا، بیٹا تمہیں تالاب کے اس پار جانا ہے اور تالاب میں خطرناک بھوکے مگرمچھ تمہیں کھا کر اپنی بھوک مٹانے کی فکر میں ہیں۔ سفید پری کی دی ہوئی طلسمی انگوٹھی تم گنوا بیٹھے ہو۔ اب تم سورہ بقرہ کی اس آیت کا ورد کرتے ہوئے تالاب میں اترتے جاؤ اور تیرتے ہوئے تالاب پار کر لو۔ اس قرآنی آیات کے ورد کرنے سے سارے مگرمچھ تم سے غافل ہو جائیں گے، ان کے دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت بیکار ہو جائے گی۔ جب وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے، تمہاری بو نہیں پا سکیں گے تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بزرگ شہزادہ نعمان کو یہ پیغام دیتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شہزادہ نعمان نے اسے غیبی مدد تصور کیا اور یہ آیت پڑھتے ہوئے تالاب میں اتر گیا۔ مگرمچھ اب بھی تالاب میں موجود تھے مگر وہ نعمان پر حملہ کے قابل نہیں رہے۔ شہزادے نے تیر کر تالاب کو پار کر لیا۔ تالاب کے دوسرے کنارے پہنچ کر شہزادہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ نصف گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد وہ ایک پرانی حویلی کے کھنڈر کے سامنے کھڑا تھا۔ کھنڈر کے آثار بتا رہے تھے کہ کبھی یہ حویلی بہت شاندار اور آباد ہوگی۔ وہ حویلی کے کھنڈر میں داخل ہو گیا کہ اس کے متعلق کچھ حقائق جان سکے۔ گھومتے پھرتے وہ حویلی کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دوسرا راستہ دائیں جانب مڑ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس راستے پر آگے بڑھے اور اپنا سفر جاری رکھے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے پیروں تلے کی جگہ غائب ہو گئی۔ شہزادے نے سنبھلنے کی اپنی سی کوشش کی لیکن یہ سب اس قدر اچانک اور تیزی سے رونما ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کر سکا۔ اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ شہزادہ نعمان کتنی دیر تک بے ہوش رہا اس کا پتہ اسے چل ہی نہ سکا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد اس نے خود کو ایک نرم اور آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ اس کے قریب ہی ایک مونڈے پر بیٹھی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی اسے مور جھل سے پنکھا جھول رہی تھی۔ کون ہو تم؟ شہزادے نے بستر پر سے اٹھتے ہوئے لڑکی سے سوال کیا۔ میں ایک غمزدہ اور دکھی لڑکی ہوں، لیکن تم ابھی اٹھو نہیں، آرام سے لیٹے رہو، تمہارے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، تمہیں کافی آرام کی ضرورت ہے۔
لڑکی نے بہت شائستگی اور نرم لہجے میں کہا تو شہزادہ پھر بستر پر لیٹ گیا۔ اچانک اس کی نظر خوبصورت لڑکی کے چہرے پر پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ پہلے بھی کہیں اس لڑکی کو دیکھ چکا ہے، مگر کہاں، یہ اسے یاد نہیں آیا۔ ذہن پر کافی دباؤ ڈالنے اور غور کرنے کے بعد شہزادے نے کہا، کیا تم سفید پری ہو، پرستان کی شہزادی؟ ہاں، میں سفید پری ہی ہوں، پرستان کی شہزادی، مگر تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ لڑکی نے سوال کیا۔ شہزادی، تم بھول گئیں، تم ایک جادوگر کی قید میں تھیں جو تم سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں اس ظالم جادوگر سے رہائی دلوائی تھی۔ شہزادہ نعمان نے سفید پری کو اصل بات بتاتے ہوئے کہا، میرا نام نعمان ہے، ریاست شاہ آباد کے حکمران جہانگیر شاہ کا بیٹا ہوں۔ سفید پری اپنے محسن شہزادہ نعمان سے مل کر بہت خوش ہوئی اور شہزادہ نعمان سے یہاں آنے کا سبب دریافت کیا۔ شہزادہ نعمان نے اپنے والد جہانگیر شاہ کے مسئلے سے آگاہ کرتے ہوئے سفید پری کو بتایا کہ وہ پرستان کا مونگا پھل تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ بہادر نیک دل شہزادے، پرستان کا مونگا پھل حاصل کرنے کے لیے تمہیں پہلے کالے دیو کو شکست دینی ہوگی۔ کالا دیو دراصل میں مونگا پھل کا محافظ ہے۔ وہ بہت طاقتور اور بڑی طلسماتی قوتوں کا مالک ہے۔ ہم پرستان کی پریاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ورنہ میں مونگا پھل کے لیے تمہاری ہر ممکن مدد کرتی۔ ابھی سفید پری شہزادہ نعمان سے یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ فضا آدم بو کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ شہزادے نے بھی خطرے کی بو محسوس کر لی اور بزرگ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنے لگا۔ ساتھ ہی آسمان سے زہریلے خطرناک بچھوؤں اور سانپوں کی بارش ہونے لگی۔ اگر شہزادے نے قرآنی آیت کا ورد شروع نہ کر دیا ہوتا تو اس کی زندگی کا خاتمہ یقینی تھا۔ کالا دیو خود وہیں پہنچ گیا اور سفید پری سے بڑے سخت اور گستاخانہ انداز میں کہا، یہاں کوئی آدم زاد آیا ہے، مجھے بتا دو تم نے اسے کہاں چھپایا ہے۔ نہ بتایا تو بھی وہ میرے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچ سکے گا۔ یہاں کسی آدم زاد کا بھلا کیا کام، اور مجھے بھلا کسی آدم زاد سے کیا مطلب؟ اگر تمہیں آدم زاد کی بو محسوس ہو رہی ہے تو تم خود تلاش کر لو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کالا دیو سفید پری کے جواب سے اور بھی تیش میں آ گیا۔ اس نے کئی زبردست طلسمی وار کیے، مگر شہزادہ نعمان اس کے ہر وار سے محفوظ رہا۔ وہ تل ملا کر بولا، عجیب قسم کا ہے یہ آدم زاد، مجھے اس کی بو تو محسوس ہو رہی ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہا، میں اسے موت کی آغوش میں کیسے پہنچاؤں؟ پھر کالے دیو نے اپنا خاص طلسم پڑھ کر فضا میں پھونک ماری اور شہزادہ نعمان انسان سے ہرن بن گیا۔ اس نے سفید پری سے کہا، میں اس آدم زاد کو ہلاک تو نہیں کر سکا مگر اسے انسان بھی نہیں رہنے دیا۔ میں نے اپنی طلسمی عمل سے اسے ہرن بنا دیا ہے، جب تک یہ زندہ رہے گا ہرن کی ہی صورت میں زندہ رہے گا۔ سفید پری جواب میں کچھ بولی نہیں، خاموش رہی۔